حوالے سے کچھ مسائل انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ وضو کی جو ابتدائی سنت ہے وہ ہے نیت کرنا۔ نیت آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا تھا کہ یا اللہ عز و جل میں تیری رضا پانے اور ثواب کی نیت سے وضو کر رہا ہوں، تو اس نیت سے اگر کوئی ثواب کی نیت سے وضو کرے گا اللہ تعالیٰ وہ وضو جیسے ہی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا۔ نمبر 3 دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھونا یہاں تک، اور دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ نل سے پانی ابتدا یہاں سے کریں اور اس طرح ملتے آئیں یہاں تک 3 مرتبہ دھونا۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیے گا، کیونکہ نل کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اگر آپ نے نل بند نہ کیا، بعض احباب کو دیکھا گیا ہے ایسے دھوتے ہیں پھر اسی طرح پیچھے واپس لے آتے ہیں، تو یہ 1 مرتبہ دھلا نہیں ہے، یہ تو 2 مرتبہ ہو گیا۔ اور اگر آپ نے زیادہ دیر تھوڑی دیر اس طرح رکھا جیسے میں کر رہا ہوں، اب یہ 3 مرتبہ دھل گیا ہے، 3 مرتبہ دھل گیا ہے۔ احباب کیا کرتے ہیں کہ 6 7 مرتبہ یعنی نل کے نیچے رکھ دیتے ہیں، بس ملتے رہتے ہیں، تو اب وہ 3 مرتبہ نہیں بلکہ 6 7 9 سے 10 مرتبہ بھی وہ دھل گیا ہوتا ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھنا ہے جب بھی آپ نے کوئی عضو دھونا ہے، یا تو جیسے ہی آپ نے ایسے کیا نل بند کر، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ۔ آسان طریقہ سب سے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب وضو کرنے کے لیے پونچھوں تک ہاتھوں کو دھونا ہے اور آرام سکون کے ساتھ نل معمولی سا کھلا ہو اور آرام سے ساتھ ملتے جائیں، ساتھ دھوتے جائیں، یہاں تک بالکل آرام سکون سے دھوئیں گے تو 1 مرتبہ دھونا ہی 3 مرتبہ دھونے کے برابر ہو جائے گا، سنت بھی ادا ہو جائے گی، فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح 3 بار مسواک کرنا۔ مسواک اس طرح چوڑائی میں ماری جاتی ہے، 1 مرتبہ مسواک کو دھو لیا جائے تو چوڑائی میں پہلے دائیں طرف اوپر کی جانب، پھر بائیں جانب اوپر کی جانب، پھر دائیں طرف نیچے کی جانب، پھر دائیں طرف بائیں طرف نیچے کی جانب، تو اس طرح مسواک کو 3 مرتبہ کرنا۔ یہ بھی سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک ہوتا ہے سیدھی مارنا، یہ ہے لمبائی میں، ایک ہوتا ہے چوڑائی میں مارنا، چوڑائی میں لگانا، یہ سرکار مدینہ کی سنت۔ اسی طرح 3 چلو کے ساتھ 3 بار کلی کرنا۔ کلی میں بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ اکثر احباب کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب چلو میں پانی لیتے ہیں پانی بہتا رہتا ہے، ساتھ گپا مارتے رہتے ہیں، ساتھ پانی بہتا رہتا ہے، گپے نہ بھی مارے تو پانی بہتا رہتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اسراف ہے اور اسراف وضو میں درست نہیں ہے۔ آپ نے اگر چلو بھر لیا ہے تو بھرنے کے بعد آپ ادھر ہی نل بند کرنے کے بعد آرام سکون سے کلی کریں، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ۔ روزہ نہ ہو تو گرگرا بھی کریں، روزہ نہ ہو تو گرگرا، کیونکہ روزے میں کریں گے تو حلق کے نیچے اگر پانی چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اس حالت میں کوئی روزہ بھی یاد ہو۔ 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ اب اگر وضو میں آپ نے کلی کرتے وقت چلو پورا بھرا تھا تو اب آپ آدھا بھریں گے، یعنی تھوڑا سا چلو لیں، ناک کے ساتھ لگاتے ہوئے تھوڑا سا سانس اوپر کو کھینچے تاکہ پانی یہاں تک چڑھ جائے، زیادہ نہ کھینچے، یہ نہ ہو دماغ میں چڑھ جائے یا حلق سے نیچے اتر جائے، اس میں بھی احتیاط۔ 3 چلو کے ساتھ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا۔ اسی طرح داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا، داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا، یعنی جب آپ نے 3 مرتبہ چہرے کو دھوئیں گے، سنت یہ ہے 3 مرتبہ چہرے کو دھوئیں گے تو اس کے بعد داڑھی کا بھی خلال کر لینا، یہ بھی سرکار مدینہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اب داڑھی کا مسئلہ یہ ہے، ایک ہوتی ہے گھنی داڑھی، ایک ہوتی ہے خفی داڑھی، ہلکی داڑھی۔ گھنی داڑھی سے مراد یہ ہے کہ جس کی جلد نظر نہ آئے، بالوں سے جلد نظر نہ آئے۔ خفی داڑھی یہ ہوتی ہے کہ بالوں سے جلد نظر آ رہی ہو، دونوں کا حکم الگ ہے۔ میری داڑھی جو سی ہے یہ خفی داڑھی ہے، ہلکی داڑھی ہے، اس سے جلد نظر آ رہی ہے۔
حاجی اجاز صاحب موجود ہیں، ان کی داڑھی، اور بھی کئی بزرگ یہاں بیٹھے ہیں جن کی خفی داڑھی نہیں گنی داڑھی ہے۔ اب گنی داڑھی کا مسئلہ یہ ہے کیونکہ گنی داڑھی سے جلد نظر نہیں آتی، جب جلد نظر نہ آئے تو ان کے بالوں کو دھونا اچھی طرح، یہاں تک یہ جو چہرے کی جہاں تک حدود ہے، یہاں تک جو بال ہے، ان کا بالوں کا اچھی طرح دھونا یہ ان کے لیے فرض ہے، یہ ان کے لیے فرض ہے، یعنی جڑ تک اور کھال کو دھونا ان کے لیے فرض نہیں ہے۔ اور جو خفی داڑھی ہے جیسے ہماری ہے، تو ہمارے لیے حکم یہ ہے، خفی داڑھی والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جڑ تک بھی اور جو جلد ہے، جو بال جہاں اگے ہوئے ہیں، اس جلد تک بھی پانی کو پہنچائیں گے، دھوئیں گے۔ اگر وہ نہیں دھوتے تو ان کا وضو نہیں ہوگا۔ رہ گئی لٹکے ہوئے بال، یہ جو داڑھی کی ہے، یہ جو چہرے کی حدود سے باہر لٹکے ہوئے بال ہیں، یہ لٹکے ہوئے بالوں پہ مگر مسحہ کر لیا جائے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ ہاں مستحب یہ ہے کہ ان کو بھی دھو لیا جائے، مستحب یہ ہے ان کو دھو لیا جائے، لیکن ان کو دھونا فرض نہیں ہے۔ اسی طرح پورے سر کا مسحہ کرنا، یہ بھی سرکار مدینہ کی سنت مبارکہ ہے۔ چوتھائی سر کا مسحہ کرنا سنت، لیکن پورے سر کا مسحہ کرنا، چوتھائی سر کا مسحہ کرنا فرض، اور پورے سر کا مسحہ کرنا سنت مبارکہ۔ اب سنت اس طرح ادا ہوتی ہے، یہ 6 انگلیاں اس طرح ملائی جائیں، شہادت کی انگلی الگ، دونوں انگوٹھے الگ، یہ جو ہماری ہتھیلیاں ہیں یہ بھی الگ، ہم نے اس طرح ایسے لے جاتے ہوئے ایسے لے کر جائے اور پیچھے، اب ہتھیلیوں کی جناب سے ہم نے ایسے آگے لے کر آنا ہے، یہ ہو گیا پورے سر کا مسحہ۔ ہمارے پاس شہادت کی انگلی موجود ہے، اس کو کانوں کی جو ایسے سوراخ وغیرہ اور تہ بنی ہوئی ہے اس میں ایسے پھیرنا، انگوٹھے کو اس طرح کانوں کے پیچھے، اور یہ جو ہمارے پاس بیک والا حصہ بچا اس سے گردن کا مسحہ کرنا، گلے کا نہیں، گردن کا مسحہ کرنے کے بعد چھوڑ دینا، تو یہ مسحے کا پورا طریقہ ہے جو سنت کے مطابق ہے۔ اسی طرح فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی جو فرائض ہیں ان کی ترتیب اسی طرح ہو، جیسے فرائض میں سب سے پہلے چہرہ دھونا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسحہ کرنا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اس ترتیب کو بدلنا نہیں، ترتیب کے ساتھ کرنا، یہ بھی سرکار مدینہ کی سنت مبارکہ ہے۔ پے در پہ وضو کرنا، یعنی اتنی پے در پہ وضو سے مراد یہ ہے کہ پہلا حصہ خشک نہ ہونے پائے، دوسرا حصہ دھو لیا جائے، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ کامل طریقے سے وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وضو کا اجر و ثواب کثیر عطا فرماتا ہے۔ اچھا، وضو کے بعد یاد آیا کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کوئی حصہ دھلنے سے رہ گیا، اب پتہ نہیں رہ کون سا گیا، تو پھر شریعت حکم یہ دیتی ہے وہ بایاں پاؤں دھو لے۔ کیا کریں؟ بایاں پاؤں دھو لے، اس کا جو وضو ہے وہ کامل ہو جائے گا۔ اسی طرح عورت ہے، عورت اگر اس کے سر پر جو دوپٹہ ہے یا چادر ہے سلک جاتی ہے تو اس سے اس کے وضو کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح مرد و عورت اگر انہوں نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کرتے ہیں تو وضو کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وضو کرنے کے بعد کی دعا وہی بھی پڑھ لینی چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس دعا کو بھی شامل نصاب کر لینا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے وہ صدیقین میں سے ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ صدیقین میں سے ہے۔ اور جو 2 مرتبہ پڑھے وہ شہداء میں شمار کیا جاتا ہے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے میدان محشر میں اسے انبیاء علیہم السلام کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ تو اگر مقدر ساتھ دے تو وضو کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لینے میں ہی بہت زیادہ ہی عافیت ہے، تو پڑھ لینی چاہیے۔ اگر کسی کو یاد ہے، جس کو یاد نہیں، یاد کر لینا چاہیے۔ نیز وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ یہ بھی قرآن پاک کا فیض ہے، قرآن کی برکت ہے اس پر بھی۔ اور آخر میں کلمہ شہادت پڑھ لیا جائے، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔
سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.